اچھا مسئلہ پیش آتا ہے بہت زیادہ حالت روزہ میں احادیث بیان کرنے کا. ابھی آپ نے دیکھا کہ نفیسہ خاتون کے حوالے سے میں نے پیغمبر کے 2 خواب جو نقل کی, تو میں نے بڑے اگرچہ کسی جگہ پڑھے تھے وہاں حوالہ نہیں تھا, میں نے ڈھونڈ کے پوچھا آج حدیث یہ والی چیز پیغمبر کا, بہرحال کہ پیغمبر نے یہ فرمایا, خواب میں آ کر ہی چاہے کیوں نہ فرمایا, تو ڈھونڈ کے حوالے جب بھی میں نے اس کے اندر حوالے جو پیش کیے تھے کہ منتخب التواریخ سے ملا ہاشم خراسانی نے یہ خواب نقل کیا ہے, اور ام البنین کتاب سید حسن شیرازی کی انہوں نے کہا تھا کہ نفیسہ خاتون کے لیے نظر والا جو مسئلہ ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہ ہو کسی چیز کے متعلق اور کوئی حدیث نقل کرنا چاہیں, آپ کے پاس بہت سی آتی ہیں SMS کے اوپر آ گئی حدیث, اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے یہ حدیث, تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جس شخص سے بھی وہ روایت ہو, جس کتاب میں لکھی دیکھی ہو یا جس عالم سے سنی ہو, اس کا ریفرنس سے بیان کی جائے. ہاں اگر کسی کو بالکل 100% پتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے, ایسے ہی پائی جاتی ہے, تو کوئی ریفرنس وغیرہ دینا ضروری نہیں. مثلا حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث آپ کو علمی طور پر صحیح طریقے سے پتا ہے, اس میں کوئی حوالہ اور ریفرنس نہ بھی دیں تو حرج نہیں, روزہ صحیح ہے. لیکن کوئی ایسی حدیث آپ نقل کرنے جا رہی ہیں جس کے متعلق آپ کو پتہ نہیں, بہت سارے فلسفیوں قول امیر المومنین سے منسوب کیے جا رہے ہیں, کون سے دن اور رات 15-20 کم سے کم ایسے سوالات مدرسے کے پاس آتے ہیں کہ جو حدیثیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور کسی نہ کسی امام کا نام لگا کر اور اس کو, اور مجہول الحال کتابیں جس کا نہ نام سنا نہ ان کے مصنف کا نام سنا. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا بہار الانوار جلد نمبر 87 فلاں, اب کون جا کے چیک کر رہا ہے کون جا کے چیک نہیں کر رہا ہے, وہ ان حدیثوں کا وجود بھی نہیں ہے, اور اس طرح سے بڑی تعداد میں حدیثیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ریفرنس کے ساتھ بیان کریں, کتاب کا نام لیں, عالم کا نام لیں, تو پھر آپ بیان کر سکتی ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث تو بالکل صحیح پتہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ, اور ہم غلطی سے نام لے لیتے ہیں کسی اور امام, مثلا 6 امام کی حدیث ہے ہم نے 8ویں امام سے منسوب کر دی, غلط فہمی. تو آغا سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جان بوجھ کر اگر آپ نے ایک حدیث ایک امام سے ہے اور دوسرے امام سے جان بوجھ کے منسوب کر دی تو احتیاط واجب ہے کہ روزہ باطل ہے. لیکن بھولے سے ایسا ہوا, آپ کو بعد میں پتہ چلا ارے یہ تو میں نے کہہ دیا کہ امیر المومنین نے فرمایا, یہ تو رسول خدا نے فرمایا تھا, ارے یہ تو مثلا امام حسین علیہ السلام کا قول ہے, میں نے جو ہے 6 امام سے منسوب کر دیا. تو حدیث صحیح بیان کی ہے لیکن غلط امام سے یا معصوم سے منسوب کر دی تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا, سوائے اس کے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا ہو, جان بوجھ کے. اچھا بہت سے لوگ اس میں دلیل بھی لے کر آتے ہیں کہ وہ تو سارے کے سارے ہی محمد ہیں, اولنا محمد اور آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد, درود بھیجیے محمد والے. تو بھولے سے ایسا ہو جائے تو روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے, جان بوجھ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بیان کی ہے, معصوم بھی صحیح بیان کی ہے لیکن راوی غلط بیان کر دیا, زرارہ سے بیان کرنا تھا اور مثلا آپ نے محمد ابن مسلم سے روایت بیان کر دی, مفضل ابن عمر کی روایت تھی اور مثلا علی ابن یقطین کا نام لے لیا. یعنی کوئی بھی راوی کے نام میں اگر گڑبڑ ہو جائے جبکہ حدیث صحیح بیان کی ہے, اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا. البتہ یعنی احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط, ایک عالم تھے کہ انہوں نے آیت اللہ بہجت سے آ کر کہا کہ میں رمضان کے دنوں میں درس نہیں دیتا ہوں, رات میں درس دیتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, کہیں روزے کی ایسی حدیث بیان ہو جائے تو اطمینان نہیں ہوتا. تو آقا بہجت نے کہا کہ اچھا رات کے وقت جب آپ درس دیتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. مقصد ہے کہ ان کو ٹوکا کہ آپ کو یہ احتیاط رات میں بھی کرنی چاہیے اور دن میں بھی کرنی چاہیے کہ حدیث آپ صحیح بیان کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ روزے کی حالت میں بیان نہیں کریں گے, اس میں تو یہ احتیاط کر لیں گے روزہ بچانے کے لیے, لیکن جب غروب آفتاب کے بعد اگر بیان کریں تو پھر حدیث کو بیان کرنے میں زیادہ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں, دونوں میں ایسی احتیاط ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اگر راوی غلط بیان ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا روزے پر, البتہ حدیث کو صحیح طور پر بیان کرنا چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزے دار کسی چیز کے بارے میں اس کو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ واقعی قول خدا ہے, قول پیغمبر ہے, یا مثلا قول امام معصوم ہے.
اور وہ اس نے منسوب کر دیا ان سے وہ قول، بعد میں پتہ چلا کہ یہ نسبت صحیح نہیں تھی، یہ ان کا قول نہیں ہے، یعنی اس کو شروع میں یقین تھا کہ انہیں کا قول ہے، لیکن بعد میں پتہ چلے نا ارے یہ تو ان کا قول ہی نہیں، تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں کبھی ہم نے آیت کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا، آیت کا کوئی ایک ٹکڑا بیچ میں سے رہ گیا پڑھنے سے، بھول گئے، مس کر دیا، یا دو ٹکڑے الگ الگ آیتیں کے آپس میں ملا دی، ہمیں یاد نہیں رہا جبکہ وہ الگ الگ آیات تھیں، یا کسی حدیث کو غلطی سے بھولے سے غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ البتہ ظاہر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے تلاوت قرآن نہیں کر رہے، نہیں ایسا نہ ہو کہ حالت روزہ میں ہمیں پڑھنے میں ہمیں صحیح طرح سے آتا نہیں ہے قرآن پڑھنا، تو کہیں غلطی نہ ہو جائے تو تلاوت قرآن کر ہی نہیں رہے۔ دیکھیے ایک بات اور اس میں بتا دی جائے بیچ میں، کہ ویسے تو تلاوت قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، بنسبت اس کے کہ انسان بس پڑھتا چلا جا رہا ہے اور نہ تفکر و تدبر نہ کرے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے حکم زیادہ تر غیر رمضان کے لیے۔ رمضان میں کثرت تلاوت جو ہے یہ مطلوب ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، چاہے فی الحال اتنا وقت آپ کو نہ مل رہا ہو۔ جب بھی آپ ملتا ہے نا کہ امام خمینی 10 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، جب نجف میں تھے تو رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے تھے، اور ابھی نفیسہ خاتون کو آپ نے سنا کہ جو ہے نا 2 دن میں 1 قرآن اس لحاظ سے ختم ہو جاتا تھا ان کا، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو 15 قرآن ان کے رمضان کے اندر ہی بنتے ہوں گے۔ کتنی روایات ملتی ہیں ائمہ معصومین کی، کتنے ان کے اصحاب کی ملتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ 10 کے قریب جو ہے قرآن ختم کیا کرتے۔ تو جب انسان اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یعنی قرآن پڑھ رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، تو تفکر و تدبر کا وقت تو نہیں ہوگا اس کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں بھائی 1 آیت ہی پڑھیں لیکن تفکر کر کے پڑھیں، نہیں، رمضان میں کثرت تلاوت کا ثواب غیر رمضان کی نسبت زیادہ ہے۔ اس میں مطلوب یہ ہے کہ آپ تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھیں، وجہ اس کی ہے کہ 1 آیت کو پڑھنے کا غیر رمضان میں پورے قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال لوگ اس وجہ سے تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہے تو ہم تلاوت قرآن ہی نہیں کر رہے ہیں پورے مہینے، ایک بہت بڑی، چاہے کچھ غلطیوں کے ساتھ ہو تلفظ کی، لیکن تلاوت قرآن کوشش کریں کہ جلد سے جلد، ویسے بڑی محرومی ہے۔ لوگ بار بار سوال آ کے پوچھتے ہیں کہ جناب ترجمہ قرآن اگر ہم پڑھ لیں تو کیا یہ وہی ثواب دلوا دے گا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ ترجمہ قرآن پڑھنا تلاوت قرآن میں شمار نہیں ہوتا، وہ ترجمہ قرآن ہے، ترجمہ قرآن پڑھنے کا الگ ثواب ہے، تلاوت قرآن کرنے کا الگ ثواب ہے، تفکر کرنے کا ثواب الگ ہے، قرآن پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے۔ ان سب کو جمع کر لیے جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، اور یہ ورنہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں ساری۔ تو اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے صرف ترجمہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں تو پڑھنا آتا ہی نہیں، تو پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیے۔ بہت بڑی محرومی ہوگی اگر کوئی شخص صحیح طور پر قرآن کو سیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، تو وہاں جا کر اس کو اس بڑے کہ میں کتنے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، اور قرآن کو لفظی طور پر پڑھنا بھی نہ سیکھا، تو بڑی ایک پریشان کن صورتحال سے اس کو نمٹنا ہوگا وہاں جا کے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالت روزہ میں لا علمی میں یا غلط فہمی میں، بلکہ جان بوجھ کے بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے ایسی اندازے سے بتا دیا، غلط فقہی مسئلہ بتا دیا، تو اگرچہ اس سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو غلط مسئلہ بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ رسول نے فرمایا ہے، ایسا نسبت بھی دے دیں اس کو، یا امام معصوم نے کہا ہے، ارے آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں، امام معصوم نے کہا ہے، جبکہ ایسا نہیں کہا ہے انہوں نے، اس صورت میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ غلط فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی حرام ہے، یا اندازے سے تکے لگاتے ہوئے فقہی مسئلہ بتانا یہ بھی جائز نہیں۔ جب آپ کو نہیں تو آپ واضح کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا ہے، تو اس میں ہر ایک کے اندر چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ غلط مسئلہ کسی کو بتایا جائے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیا جائے، خواہ جان بوجھ کے ہی غلط بتایا جائے، وہ الگ گناہ ضرور ملے گا کہ کیوں غلط مسئلہ بتایا،
لیکن اس کے روزہ باطل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی زور لگانے کے لیے بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ رسول نے فرمایا، امام نے کہا، پھر اس صورت میں باطل ہوتا ہے، لیکن غلط فتویٰ بتانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔